سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ قبل عزیز بات کر چکے ہیں کہ ایمان لانے سے ایک دن پہلے کی بات، اگلے دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی حالت جو ہوئی تھی وہ سبھی جانتے ہیں۔ ایمان لانے سے ایک دن پہلے کی بات ہے کہ عمر ابن الخطاب میرے نبی کو ستانے کے غرض سے خود فرماتے ہیں کہ میں حضور کو ستانے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلا تھا، میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں ان کو ستاؤں گا، جیسے بھی اسے بن پڑا میں ان کو پریشان کروں گا۔ میں ان کی تلاش پہ نکلا تو وہ حرم کعبہ کی جانب جا رہے تھے، میں ان کے پیچھے چلا، وہ تیز سے چلتے ہوئے سین حرم میں داخل ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں ان تک پہنچتا انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی تھی، نماز ادا فرمانا شروع کر دی تھی۔ میں قریب جا کے کھڑا ہو گیا، پہ دیکھو تو صحیح اب یہ کرتے کیا ہیں۔ میرا یہ پروگرام تھا کہ میں ان کو ستاؤں گا۔ انہوں نے اسی سورہ برکہ سورۃ الحاقہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک انداز ہے، ایک اسلوب ہے، جس طرح اللہ رب العزت جل وعلا کا ارشاد میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، یعنی سارے وزن برابر برابر آ رہے ہیں۔ کہتے جب میں نے یہ سنا نا تو میں نے کہا یہ تو بہت بلند پایا شاعر ہے، یہ تو شیروں کی طرح وزن برابر لا رہا ہے۔ کہتے ابھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میرے نبی نے یہ آیا برکت تلاوت کی جو ابھی آپ سن رہے ہیں کہ انہو لقول رسول کریم، یہ قول رسول کریم کا ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ کہنے کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ میں تو ان کو شاعر کہہ رہا تھا اور ان نے کہہ دیا یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، مگر بہت تھوڑے لوگ تم میں ایمان لاتے ہو، اس سے تو میرے دل کی بات کو جان لیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ کاہن ہے، یعنی کاہن دلوں کی باتیں جان لیتے تھے نا اپنے ان شیطانوں کی وجہ سے جو شیطان ان کو بتاتے تھے۔ میں نے کہا یہ تو کاہن معلوم ہو رہا ہے، تو انہوں نے اگلی بار تلاوت فرما دی ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو تم میں نصیحت قبول کرتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میں نے ان کو دل میں شاعر خیال کیا، انہوں نے کہہ دیا شاعر کی بات نہیں ہے۔ میں نے کاہن خیال کیا، انہوں نے کہہ دیا کاہن کی بات بھی نہیں ہے، یہ یقیناً بالیقین کوئی بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت تو میں ستا نہ ان کو سکا، مجھ پر ہیبت ہی ایسی طاری ہو گئی تھی، میں آ گیا۔ اگلے دن میں نے پروگرام بنایا کہ اب میں ان کو معاذ اللہ شہید کروں گا، تلوار لے کر گھر سے نکلا۔ مجھے پتہ چلا میری بہن اور میرا بہنوئی دونوں ایمان لا چکے ہیں۔ جب میں ان کے ہاں گیا تو وہ قرآن کریم کو وہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے میری آواز کو سنا، دروازہ بند تھا، دروازہ کھٹکھٹایا میں نے اور آواز دی دروازہ کھولو، انہوں نے وہ جو پڑھ رہے تھے اس کو چھپا دیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میری بہن اور بہنوئی دونوں تھے، میں نے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں بتایا مجھے کیا پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے اپنی بہن کو مارا، اپنے بہنوئی کو مارا، اتنا مارا کہ ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ تو میری بہن پھر آگے بڑھی اپنے خاوند کو بچانے کے لیے، کہنے لگی تم کیا چاہتے ہو، تم ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو؟ کعبہ کے رب کی قسم ہم جان تو دے دیں گے مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ عمر کہتے جب میں نے بہن کا اتنا پختہ ارادہ دیکھا کہ میں تو دونوں کو قتل بھی کر دوں گا تو یہ دین نہیں چھوڑیں گے، میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کہ تم پڑھ کیا رہی۔ میری بہن نے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ لوگ اس کو چھو سکتے ہیں، تو نہیں چھو سکتا، پہلے غسل کر۔ کہتے میں نے غسل کیا، پھر انہوں نے قرآن کریم سورہ طٰہٰ میرے سامنے تلاوت کی۔ اسی جگہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا کہ مجھے اس محبوب کے پاس لے چلو، کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں دار ارقم میں حاضر ہوا اور کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ قرآن مجید فرقان مجید کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ